لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لقمان کی نصیحتوں پر آپ یہ چوتھا بیان آج سن رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے سورہ لقمان کی آیات نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16 ان پر جو گفتگو کی تھی اس میں مختصراً ہم نے یہ سمجھا تھا کہ لقمان اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جس کے متعلق عرب کے اندر بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہ بڑا حکیم اور بڑا دانا انسان تھا، اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے قریش مکہ اور مکہ کے دیگر جو بھی لوگ تھے. اللہ رب العزت نے اس بندے کی چند نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا اس بات سے کہ جس لقمان کی تم اتنی عزت کرتے ہو، اس کا اتنا احترام کرتے ہو، اور اس کی حکمت کی باتوں کو تم خانہ کعبہ کے اندر بھی 7 معلقات میں شمار کرتے ہو، تو اس کی سب سے پہلی نصیحت ہی یہی کہ تم شرک نہ کرو. اور تم نے 360 بت کعبے میں لا کر رکھے ہیں. اب تم خود دیکھ لو کہ لقمان کی بات تم کس قدر مانتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ لقمان کی نصیحتوں کے درمیان والدین کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی کہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اس بات کو نہ مانا جائے، اور دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھا جائے، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اور پھر پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے راستے کی پیروی کرنی ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. پھر لقمان کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی نیکی یا بدی کا عمل کسی پتھر کے اندر بھی چھپا ہو، کسی چٹان کے اندر ہو، آسمان و زمین میں کہیں پوشیدہ ہو چکا ہو لوگوں کے علم کے مطابق، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو لے کر آئے گا کیونکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. اور پھر اے میرے بیٹے
نماز کو قائم کرنا، یہاں پر ہم نے آخری جو ہمارا بیان تھا وہ نماز قائم کرنے کے متعلق تھا، آپ سب کو یاد ہوگا۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بتوفیق اللہ، جہاں تک ہو سکے گا ان نصیحتوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل یہ نصیحتیں لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں، لیکن یہ اتنی زبردست نصیحتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کا حصہ ان کو بنایا۔ یہ اس بات کی عظمت کی بڑی دلیل ہے۔ یہ کوئی عام نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ ان کا مطالعہ بغور کریں، عمیق النظری سے کریں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی یہ تمام نصیحتیں کی ہیں۔ اب دیکھیے نماز قائم کرنے کے بعد جو اگلی نصیحت ہے وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرنا اور معروف کا حکم دیتے رہنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، اور منکر اور برے کاموں سے روکتے رہنا، اور نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اگر تمہیں کوئی مشکل آئے، مصیبت آ جائے تم پر، لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں، تو پھر ان مصیبتوں پر صبر کرنا۔ بے شک یہ صبر کرنا یہ بڑے عزم اور ہمت کا کام ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جب آپ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات باتوں کی حد تک معاملہ نہیں رہتا، بلکہ آپ کی جان پر بھی بن جاتی ہے، لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں صبر کرنا یہ ہمت کا کام ہے، ورنہ لوگ دین کے کام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی میں کب تک برداشت کروں، لوگ تو میری بات سنتے نہیں، لہٰذا میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کیا چیز ہے، اور اگر اسے اختیار کیا جائے تو کیا فائدہ ہے، اور اسے ترک کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت جس طرح سے منکرات کی طرف جا رہا ہے اور معروف سے دور ہو رہا ہے، تو ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، کیونکہ جو حالات کے بگڑنے کی رفتار ہے، جس تیزی کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کا اندیہ ہے۔ حکمرانوں کو کوسنے سے، ان کے متعلق باتیں کرنے سے، ان کے خلاف احتجاج کرنے سے آپ ایک کام تو کر رہے ہیں کہ ان کی برائی بتا رہے ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم اپنی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اور شاید عین ممکن ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے عذابات ہم پر آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہی ہوں، اور وہ جو لوگ جن کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ ان مشکلات کے دراصل ایک ظاہری صورت ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب تمہارے اعمال اتنے بدتر ہو گئے تو اب یہ مزہ چکھو اپنے اعمال کا۔ تو ہم ان کو کوسنے کی بجائے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اگر ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کبھی بھی ہم پر ان مشکلات کو رہنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور اور رحیم ہے۔ لیکن اصلاح وہی کر سکتا ہے جو اپنی غلطی کو سمجھتا ہو۔ جب ایک آدمی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے تو آپ اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ مثلا ایک شخص ہے، آپ اس کو نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ سمجھاؤ، مجھے آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں الحمدللہ سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کو ایسے لوگ بہت ملتے ہیں۔ یا آپ کسی برے کام سے روکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ یہ باتیں معاشرے میں تبلیغ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں کسی مخصوص طبقے کی بات نہیں کر رہا، آپ پڑوس میں بھی اپنے جا کر کوئی بات سمجھانا چاہیں، مثال کے طور پر آج کل یہ سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، تو آپ کو سننے کو ملتا ہے رات گئے 12، 1، 2 بجے تک جو ہے وہ فنکشن چل رہے ہیں،
اور اتنی بلند آواز سے وہ ناچ گانوں کے جو ہیں وہ سلسلے چل رہے ہیں، اور وہ آوازیں آپ کے گھروں میں آ رہی ہیں، آپ کی نیند کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، نماز ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی بیمار ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آپ جا کر اگر کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کو بند کرو، تو آگے سے جو جملے سننے کو ملتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ آپ کسی منکر کام سے روکنے جاتے ہیں تو الٹا آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مشکلات نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں اس بات پر تو بڑا فخر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا تعارف اللہ نے کن الفاظ سے کروایا ہے۔ سورہ آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امہ کہا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ پہلی ہماری صفت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہمارا پہلا انٹروڈکشن ہے قرآن میں۔ اس امت کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برے کاموں سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارا تعارف ہی اس بات سے کروایا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو ہم اس ٹائٹل پر جس پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، اللہ کے محبوب کی امت ہیں، تو آخر ہم میں وہ صفات اب تک باقی ہیں جو اس امت کی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ صفات ہم میں موجود ہیں الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اس بات پر فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے یہ اعزاز جو اللہ نے دیا ہے، ہم اس اعزاز کو لے کر بڑے خوش تو ہیں، لیکن اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے؟ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے اندر ایک بات ہونی چاہیے جو بنیاد ہے۔ امر بالمعروف کی بنیاد سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو آپ کسی کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں۔ جب آپ کو خود نہیں معلوم تو آپ کیسے حکم دیں گے؟ اور اگر آپ کسی کو حکم دے بھی دیں گے تو نیم ملا خطرہ ایمان کے مصداق ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے کچھ روز قبل ہمارے سامنے ایک غیر مسلم کو لوگوں نے مار مار کر قتل کر دیا، اس کے بعد اس کو جلا دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر نیکی کا حکم دینے نکلیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہوا ہے۔ پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ توہین رسالت تو ایک بہت نازک مسئلہ ہے، اس پر تو سب متفق ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سزا سے قبل اس شخص پر جرم ثابت بھی تو ہو جائے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس جرم کی سنگینی کو اس نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، آپ نے اس پر حجت تمام کی ہے یا نہیں کی ہے، یا بس آپ نے کوئی بات سنی جو آپ کی جہالت میں آپ کو گستاخی لگی اور آپ نے اس کے ساتھ یہ کر ڈالا۔ لہذا سب سے پہلے علم حاصل کرنا، علم حاصل کیجئے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے، اس معروف پر خود عمل کیجئے۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کی اصلاح کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی۔ آپ جب خود عمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو جا کر سمجھانا شروع کر دیں گے تو کہنے والا کہے گا کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، یہی ہوگا کہ ہمیں آ گئے نصیحت کرنے اور خود عمل کرتے نہیں۔ لہٰذا پہلے خود عمل کرنا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر باری آتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا جہاں کی فکر ہوتی ہے کہ میں سب کو ٹھیک کر لوں۔ اسی وجہ سے ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے اس میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، ہم کسی کو سمجھا ہی نہیں پاتے، کیونکہ جب ہم سمجھانے نکلتے ہیں تو آگے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمیں جواب آتا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں
یہ زندگی اگر ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ زندگی بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی کتاب کے علاوہ آج سب کچھ سیکھا جا رہا ہے، سب کچھ سیکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے۔ پہلے کے لوگ تو کہہ سکتے تھے ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، ہمیں نہیں پتہ لگا۔ آج آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے نہیں معلوم ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں میں ساری دنیا دے دی ہے اور آپ کے پاس سارا علم موجود ہے، صرف سرچ کرنے کی دیر ہے، اس پر وقت لگانے کی دیر ہے۔ لیکن ہم سرچ کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں سرچ نہیں کرتے۔ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں، گوگل کا جو پورے سال کا ریکارڈ نکلتا ہے نا، ہر ملک کا سروے ہوتا ہے، ڈیٹا سارا کلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سال کے آخر میں ریلیز کرتے ہیں کہ پاکستانیز نے اس سال گوگل پہ سب سے زیادہ کیا سرچ کیا۔ تو ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سے سرچنگ میں سب سے زیادہ جو چیز سرچ کی گئی ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ فضولیات سے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ مشکلات کیوں ہیں، بے روزگاری کیوں ہے، فساد کیوں ہے، فتنہ کیوں ہے۔ اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنے کے لیے تو تیار ہیں نہیں، لیکن ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ علم حاصل کیجئے، کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا چیز ہے، اس کے بعد اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے۔ سب سے پہلے ایسے لوگ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے کہ تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں۔ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا، پریکٹس واٹ یو پریچ، جو کہتے ہو اس پر خود عمل تو کرو۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہتا تو ہو کہ بھائی یہ کام نہ کرو لیکن خود وہی برا کام کرتا ہو، یا وہ لوگوں سے کہتا ہو کہ یہ کام اچھا ہے کرو اور خود نہ کرتا ہو۔ مثلا ایک شخص آپ کو کہے کہ بھائی گھر کے باہر کوڑا نہ پھینکا کریں، اور وہ خود جب صبح نکلتا ہو تو اپنے گھر کے باہر کوڑا پھینکتا ہو، آپ کو ایسا کوئی عقل مند آدمی نہیں ملے گا۔ ہاں یہ کہ وہ خود پھینکتا ہوگا تو دوسروں کو بھی نہیں کہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوڑا باہر پھینکنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے خود پھینکنا ختم کرو پھر دوسروں کو کہو۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، پارکنگ غلط کریں گے خود، اور جب کوئی غلط پارکنگ کرے گا تو اس پہ ایسی چڑھ دوڑیں گے جیسے اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا۔ ٹریفک کا سگنل خود پہلے توڑیں گے، لیکن جب خود کا دل ہوگا کہ آج سگنل پر رکنا ہے مجھے، اب سگنل توڑنے والے سارے لوگ ان کو بہت برے لگ رہے ہوں گے کیونکہ آج خود حضرت سگنل پہ ویٹ کر رہے ہیں، آج کہیں جلدی جانا نہیں ہے نا۔ اگر ایک وقت کی نماز آج توفیق مل گئی اور مسجد میں ادا کر لی تو مسجد سے نکلنے کے بعد جتنے باہر لوگ پیدل چلتے نظر آ رہے ہیں گاڑیوں میں، وہ سب کافر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے نماز پڑھی ہے، ان کو سب کو دیکھو ان کو کیا ہو گیا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جب کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور جب ہم وہی کام غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ لہذا اہل کتاب میں بھی اللہ نے اس نشانی کو بتایا کہ ان کی یہ بڑی بری خصلت تھی ان کے علماء کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ عقل والے کے لیے ہے نشانی کہ جب کوئی شخص کسی کی اصلاح کرے گا تو سب سے پہلے اپنی خود اصلاح کرے گا۔ لہٰذا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آج، سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ جن لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کرنے کو اس کا عزم کر لیں گے، آپ یقین جانیے اللہ رب العزت بہت جلدی ہمارے حالات کو تبدیل کر دے گا۔ یہ
یہ چہرے بدلنے سے نہیں ہونے والا، فلاں آئے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ مسئلہ چہروں سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں. یہ کب تک ہم دوسروں کو کوستے کوستے زندگی گزار دیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، جب سے وہ آیا ہے یہ ہوا ہے، جب سے وہ گیا ہے یہ ہوا ہے. انہی باتوں میں ہمیں میڈیا نے الجھا کر رکھا ہوا ہے. اصل مسئلے کی طرف آنے کوئی نہیں دیتا کہ اصل مسئلہ میں خود ہوں، اصل مسئلہ ہم خود ہیں. اپنی اصلاح کریں، پھر دیکھیے حالات کیسے بدلتے. یہ اللہ کا کام ہے. تو اہل کتاب کے متعلق بات جب ہو رہی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایک واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے وہ. اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے کچھ ایک ایسی قوم تھی جس کا ذکر سورہ اعراف میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ان کا ذکر ان الفاظ سے ہمیں ملتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے متعلق حد سے تجاوز کیا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس واقعے کو ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سبب بنا دیا. اس واقعے کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اس پس منظر میں اور اس کے آئینے میں ہم اپنا رخ دیکھیں گے آج کہ وہ بندر بنا دیے گئے، ان کی کیا غلطی تھی اور کہیں وہ غلطیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. جب یہ بات سمجھ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عذاب ہیں یا جو مشکلات ہیں یہ بہت کم ہیں ہمارے اعمال کے مقابلے میں جو ہم کر رہے ہیں.